اور یار صرف عمر سے پیار نہیں تھا، صرف ابو بکر سے پیار نہیں تھا، نبی نے تو مدینے کی گلیوں میں ٹہلنے والے بچوں سے بھی پیار کیا ہے۔ حضور صرف اپنے جوان صحابہ کو وقت نہیں دیتے تھے، بچوں کو بھی میرے نبی اپنا قیمتی وقت دیا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے ہو کتنی بار ایسا ہوا ہے، سرکار گزر کے جا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہوتے تھے، آ کر دیوار سے لگ کے کھڑے ہو جاتے تھے، جب تک بچوں کا کھیل مکمل نہیں ہو جاتا سرکار وہاں سے ہٹا نہیں کرتے تھے۔ سوچو تو صحیح، جب بچوں کو حضور کا یہ محبت کر آپ نظریہ دکھائیں گے، ان بچوں کے سینے میں حضور کا عشق کتنا مؤثر ہوگا۔ غلطی ہماری ہے، ہم خود نہیں جانتے اسلام کی تاریخ کیا ہے، ہمارے نبی نے بچوں سے کتنا پیار کیا ہے۔ آؤ تمہیں تاریخ کا ایک بار پلٹ کے دکھا دوں۔ میرے نبی جب مسجد میں جایا کرتے تھے، بچے لائن سے کھڑے ہو جاتے تھے، عصر کا وقت ہو گیا ہے، حضور آتے ہوں گے، ظہر کا وقت ہو گیا ہے، حضور آتے ہوں گے۔ جب آقا آیا کرتے تھے تو دوڑ کے آقا کریم کی طرف بھاگتے تھے، آواز دے کے کہتے تھے وہ دیکھو ہمارا مدینے والا آ گیا ہے، مدینے والا آ گیا ہے۔ اور آقا کا پیار دیکھیے، آج کا پیر کو امیروں سے پیار کرتا ہے، مدینے والے کا پیار دیکھے، کتنا بھی بچہ کیسا بھی آتا سرکار اس کو باہوں میں لیتے، سینے سے لگاتے، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں دیتے، آقا کریم پیار کرتے تھے۔ یہ دستور بچوں کے ساتھ میرے سرکار کا تھا، لیکن اخلاق کی طرح کریمانہ ہے۔ پھر زندگی کا ایک وقت پلٹا ہے، آپ اور آگے بڑھ کے دیکھیے، انہیں بچوں کے درمیان ایک دن اپنا بچہ نہیں بلکہ دشمن کا بچہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب غیر کا بچہ آ کے کھڑا ہوا، بچے بچے ہوتے ہیں، کھیلتا ہوا آ گیا، اس نے دیکھا کہ بچے کھڑے ہیں، ان کے ساتھ کھیل میں لگ گیا، تھوڑی دیر کھیلتا رہا۔ بچے مسلمان جو تھے وہ جانتے تھے حضور آنے والے ہیں، بچوں کو پتا چلا آپ آ رہے ہیں، دوڑ لگا دی، یہ کھڑا رہ گیا۔ اس سے پوچھا یار تو کیوں نہیں دوڑا؟ اس نے کہا تمہارا رسول ہے، ہمارا نبی ہے، یہ صرف تمہارا نبی ہے، میں کیوں دوڑتا؟ کہا نہیں تو نہیں جانتا ہے، یہ ہمارا نبی ایسا ہے، صرف اپنوں سے پیار نہیں کرتا، یہ تو غیروں سے بھی پیار کیا کرتا ہے، دوسروں سے بھی پیار کرتا ہے۔ یہ بات بچے نے سنی، اچھا اثر میں آئیں گے پھر دیکھا جائے گا۔ اثر کا وقت آیا، میرے نبی آئے ہیں، جیسے ہی مسلم بچوں نے دوڑ لگائی، میرا مدینے والا آ گیا ہے، یہ کھڑا رہ گیا۔ ایک نے کہا یار دوڑتا کیوں نہیں ہے، تو بھی آ جا۔ دشمن کا بچہ دوڑا، اس نے بھی کہا میرا مدینے والا آ گیا ہے، مدینے والا آ گیا ہے۔ سنیے، سب کو کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے، لیکن جب یہ آیا ہے میرے نبی نے گھٹنے زمین پہ رکھے اور یوں بازو پھیلائے ہیں، یہ دوڑ کر کے حضور کے سینے سے لگا، بس سینے سے لگنا تھا، اس میں سرکار دل میں اترنے لگ جاتا ہے، اور دل نہ اترتا، ظلم دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دی۔ باتیں بتاؤ نا بچوں کو، ہمارے نبی کتنا پیار کرتے تھے، سنے پھر جب عشق ہوا، پھر مؤرخین نے لکھا یہ صحابہ کے بچوں سے پہلے آ جاتے، حضور نماز پڑھنے کے لیے آتے، حضور اندر جاتے، یہ حضور کی نالین اٹھاتا، اپنے دامن سے رگڑتا اور پھر سینے سے لگا کے کھڑا ہو جاتا۔ بچہ ہے، سینے سے لگا کے کھڑا ہو جاتا ہے، سینے سے لگا کے کھڑا ہو جاتا ہے، سینے سے لگا کے رکھتا، حضور آتے پیش کر دیتا، سرکار پہنتے، دعائیں دیتے چلے جاتے۔ یہ دستور اس کا رہا، سنے بہت غور سے، یہی دستور اس کا رہا۔ سردیاں گزر گئی، گرمی آ گئی، تو مدینہ شریف کی گرمی بڑی سخت ہوتی، گرمی عرب کی گرمی بڑی مشہور ہے، تو صحابہ کے بچے دوپہر میں نہیں آتے، لیکن اس کو عشق اتنا ہو گیا تھا کہ یہ دوپہر میں بھی گھر سے نکل آتا۔ ایک دن اکیلا آیا گیا، کوئی نہیں آیا، سرکار نے دیکھا اکیلے آئے ہو، کہا جی، کہا باقی بچے کا سرکار گرمی زیادہ ہے، انہوں نے کہا شام کو آئیں گے، حضور نے فرمایا تم بھی شام کو آ جاتے۔ اس بچے نے کہا میں رک کیسے پاتا، جب تک دیکھتا نہیں مجھے قرار نہیں آتا۔ رک جاتے یا رسول اللہ جب موت آ جاتی تو تیرے دیدار سے محروم رہ جاتا، زندگی کا کیا بھروسہ، یہ ہے نا۔ بس حضور نے بڑی دعائیں کی تھی، کچھ دن گزرے، اچانک حضور پھر آئے، بچے بھی تیرے یہ نہیں ہوتا، سنائے بچوں کو اپنے۔ حضور نے نا پوچھا کیا ہوا، آج 3 دن ہو گئے ہمارا یار نظر نہیں آ رہا،
سنیں خدا کی قسم، حضور نے فرمایا ہمارا یار نہیں نظر آ رہا؟ بچے کہنے لگے یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے طبیعت خراب ہے. ایک نے کہا کہ گھر سے آ رہا ہوں، میں نے اس کی ماں کو دیوار سے رکھ کے روتے دیکھا ہے. ایک نے کہا حضور میں بھی آ رہا ہوں، باپ کی گود میں سر رکھا تھا، وہ بڑی درد کے ساتھ رو رہا تھا، میرے محبوب کی آنکھ میں آنسو آ رہے. ادھر یہ 3 دن سے گھر میں بے ہوش ہے، اکلوتا بیٹا تھا، اور اس کا بیٹا تھا جس کے گھر میں حضور کو مارنے کی پلاننگ ہوتی تھی. سب سے بڑے دشمن کا بیٹا تھا اس مدینے کے، سب سے بڑے دشمن یہودی کا بیٹا. باپ نے کہا بیٹے آنکھیں کھول کے بتا تجھے کیا چاہیے، مگر بے ہوش تھا. 3 دن بعد بچے نے اچانک آنکھ کھولی اور ماں کا چہرہ دیکھ کے اس نے کہا ماں تو ماں تو ماں ہوتی ہے یار. جیسے لفظ ماں کہا بس ماں کی چیخ نکلی، سینے سے لگایا، کہا 3 دن ہو گئے تیرے منہ سے ماں نہیں سنا، ایک بار اور ماں کہہ کے آواز دے دے. اس نے پھر ماں کہا، پھر ایک بار کہا. اتنے میں باپ آ گیا، ہوش آیا میرے بیٹے کو، کہا ماں. باپ کہتا بیٹے بتا تجھے کیا چاہیے، تیری آخری خواہش ہو تو بتا. اس نے کہا ابا میری آخری خواہش یہ ہے مجھے میرے یار کا چہرہ دکھا دیا، مجھے میرے یار کا چہرہ دکھا دیا جائے. باپ نے کہا کون ہے تیرا یار؟ کہا ابا ناراض نہ ہونا، نام بتا دیتا ہوں، اسے محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. اتنا سنا باپ کے چہرے پہ سرخی آ گئی، کس کا نام لے رہا ہے؟ تجھے پتا ہے ہمارا دشمن ہے وہ، تو جانتا ہے ہماری اس سے نہیں بنتی ہے. اس نے کہا دشمن ہو کے آپ میرے تو یار لگا کرتے ہیں، میرے تو محبوب ہیں وہ. میں جا رہا ہوں ابا، دنیا سے جاتے جاتے اخباروں کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. باپ نے کہا کسی قیمت پہ نہیں بلایا جائے گا. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا، بیٹے نے روتے روتے چہرہ پھیر لیا. ماں نے کہا سنو جی بیٹا جانے والا ہے، آخری بات تو اس کی مان لی جائے. اس نے کہا اچھا بیٹے تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، چل جا رہا ہوں. بس یہ کہہ کے جیسی باپ چلانا اس کے قدم رک گئے. بیٹے نے پھر کہا پر کیوں گئے؟ کہا ڈر لگ رہا ہے، دشمنی ہے، کہیں دھکا تو نہیں دے دیں گے، بھگا تو نہیں دیں گے. بچے نے کہا نہیں باپ، جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے ہو، جانا تمہارا کام ہے، آنا اس کا کام ہے. یہ کہہ کے باپ کو رخصت کیا. باپ ادھر دروازے سے نکلا، ادھر مدینے والے کہتے ہیں چلو یار کی خیریت لینے چلتے ہیں. ادھر حضور صحابہ کے ساتھ چلے، ادھر باپ چلا ہے. اچانک اس بچے کے جسم سے روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے، آدھے جسم سے روح نکل جاتی ہے. ماں سے کہتا ہے ماں دیکھ وہ میرا محبوب آ گیا ہے، وہ میرا مدینے والا آ گیا ہے. ماں کی چیخ نکل جاتی ہے. شہزادے یہ کیا بات کہہ رہے ہو؟ وہ دیکھو دروازہ خالی ہے، کوئی نہیں آیا ہے، چوکھٹ پہ کوئی آہٹ بھی نہیں ہے. کہا نہیں ماں میرا محبوب آ رہا ہے. ماں نے کہا بیٹے لگتا ہے یہ سکرات کا عالم ہے، موت کا عالم ہے، چاکنی کا وقت ہے، اس لیے پریشانی میں تم یہ کہہ رہے ہو. کہا نہیں ماں میرا محبوب آنے والا ہے. کہا بیٹے ابھی تیرے باپ گئے ہیں، وہ اتنی جلدی کیسے آ سکتے ہیں؟ کہا نہیں میرا محبوب آ رہا ہے. کہا بیٹے تو کیسے کہہ رہا ہے؟ بچے نے کہا تھا ماں یہ ہوا کہہ رہی ہے میرا یار آنے والا ہے، یہ خوشبو بتا رہی ہے میرا یار آنے والا ہے، یہ موسم کہہ رہا ہے وہ آ رہے ہیں. ابھی یہ کہتے کہتے اس نے ماں سے چہرہ پھیرا تھا، اتنے میں سرکار نے قدم رکھا. بچہ مسکرا کے کہتا ہے ماں دیکھ وہ میرا مدینے والا یار آ رہا حضور نے بچوں سے بھی پیار کیا، حضور نے بچوں سے بھی پیار کیا. حضور آئے دوڑے محمد علی بھائی نے مدینہ شریف دیکھا، علی بھائی نے مدینہ شریف دیکھا، اور اللہ میں بھی مدینے کی حاضری. دعائیں مانگا کرو یار، 4 لاکھ لگا کے گوا لندن فرانس گھوم لینا چاہے تو اللہ توفیق دے تو ایک چکر حضور کے مدینے کا لگا گیا. ایک بار چلے گئے نا تو پھر کسی شہر جانے کا، جب بھی گنجائش ہوگی پھر سیدھے مدینے جانا. تو جہاں سے گنبد خضرا نظر آتا ہے وہاں سے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں، آنسو بے اختیار نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ بے سہاروں کو اپنا سہارا نظر آ جاتا ہے. یہی وجہ ہے بے سہاروں کو اپنا سہارا نظر آ جاتا ہے. درد کے ماروں کو کوئی مسیحا دکھائی دیتا ہے تو رونے لگ جاتی ہے، دوڑ لگ جاتی ہے، لوگوں کی رفتاریں بڑھ جاتی ہیں. مگر سلام کرو اس بچے کے مقدر کو. حضور نے دیکھا نا اس نے اٹھنا چاہا اٹھ نہ سکا، دوڑ لگا دی میرے نبی نے، اور دوڑ کے نا اس کے سر کے نیچے اپنا بازو لگا دیا.
بازو لگایا نا، اس نے چہرہ دیکھا، کہنے لگا یاری تو سچی ہے نا، یاری تو سچی ہے نا جنگی؟ میرے نبی نے مسکرا کے کہا ہاں سچی ہے۔ کہنے لگے اس کا کچھ صلہ ملے؟ تو میں میرا کرنا پڑ دے، پھر تجھے اس کا فائدہ ملے گا۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا، ماں تھی نہیں کہہ رہا ہے، ماں کہنے لگی جس کی محبت میں دنیا سے جا رہا ہے، پھر آخری بات ہوئی اس کی مان کے یاری پہ کیل ٹھوک کے چلا ہے۔ سبحان اللہ۔